چھوٹی سنت کی ڈگریا کیسے بن پاڑی. دیکھیے سماعت کیجئے گا کیونکہ بیان کرنے کے والے کے ہاتھ میں زیادہ تر مائک نہیں ہونا چاہیے، مجبوری ہے. سماعت کیجئے. چھوٹی سنت کی ڈگریا کیسے بن پاڑی، چھوٹی سنت کی ڈگریا کیسے بن پاڑی، ہو راجا کیسے بن پاڑی. چھوٹی سنت کی ڈگریا کیسے بن پاڑی. آگے سماعت کیجئے. بچپن بیتا نادانی ماں گئی جوانی ساری. دیکھیے گا پوروی لہجہ ہے. بچپن بیتا نادانی ماں گئی جوانی ساری، پاؤں تھکے جب آوا بڑھاپا مرنے کی تیاری، مورے پاپن کی گٹھریا کیسے بن پاڑی، مورے پاپن کی گٹھریا کیسے بن پاڑی. چھوٹی سنت کی ڈگریا کیسے بن پاڑی. سبحان اللہ. نقشے بازی کہن بہت تھی چورن کا شاباشی، چال اتارے چلے جگما خوب کین بدماشی. نقشے بازی کہن بہت تھی چورن کا شاباشی، چال اتارے چلے جگما خوب کین بدماشی. سر پر چلیے جب مغریا کیسے بن سبحان اللہ. جب مغریا کیسے بن پاڑی. چھوٹی سنت کی ڈگریا کیسے بن پاڑی. میرے محترم بزرگوں، اللہ کے محبوب بندوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ خطاب سن رہی تھی، جناب مولانا واعظ الحق صاحب ندوی بیان کر رہے تھے. بہت قیمتی باتیں ان کی زبان سے نکلی. یقین جانیے میں تو آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، آپ رات بھر پروگرام کو لگائیے، سجائیے، سنیے اور سنایا جائے. عمل کی نیت سے نہ سنا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر عمل کی نیت سے تھوڑی دیر اگر سن لیا جائے تو سمجھ لیجئے کامیابی ہی کامیابی ہے. بار بار آپ کے سامنے وہی باتیں آئیں گی جو وہ کہے گئے، اور آج کی رات ایسی رات ہے جو میں اور کسی طرف الجھنا نہیں چاہتا، نہ میں آپ کو کسی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنیں بہت ساری یہاں موجود ہیں، میں تو انہیں ماں سمجھتا ہوں اور اپنی بہن کو بہن سمجھتا ہوں. اس لیے میں اپنی ماں سے بھی یہی کہوں گا کہ ماں دیکھو اس بیٹے کی آواز کو سنیے گا، اور اس کی جو باتیں نکلے آپ کے حق میں آپ کے بارے میں بھی کچھ باتیں کروں گا، اس لیے کہ آپ میری ماں ہیں. اگر آپ کے بارے میں کچھ نہیں بولا اور صرف آپ کو آج کے دن، آج کی رات کے بارے میں صرف بتا کر چلا گیا تو یقین جانیے کہ آپ جس لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اس حق کو ہم آپ کے حق کو ادا نہیں کر سکیں گے، یہ سمجھیے. میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے بس یہی سب سے سادہ الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ذات بہت عالی ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور اتنا اونچا ہے کہ آپ کے نبی اور میرے نبی، ساری کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگوں، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، اگر تمہیں مرنے کے بعد جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں اور تمہارا جسم کام نہ کرے اور تمہارے رشتہ دار
تمہارے آل اولاد اپنے کندھے میں لے جا کر قبرستان چھوڑ آئیں، قبرستان میں ڈال دیں۔ اس کے بعد اگر قبرستان میں جانے کے بعد میدان محشر کے دن کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، نامہ اعمال اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، ساری بندگی آپ کرتے ہیں، لیکن اگر ماں آپ کی روٹھی ہے تو ایمان والو آپ کا بیڑا پار نہیں، آپ کا بیڑا پار نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ او میری امت کے لوگوں، یاد رکھو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد آرام کی جگہ میں جانا چاہتے ہو، تو اپنے ماں کو کبھی رلانا نہیں، اپنے ماں کے آنکھ میں کبھی آنسو لانا نہیں۔ او میری امت کے نوجوانوں، او میری امت کے نوجوانوں، یاد رکھو، اگر تمہاری زندگی میں تمہاری ماں موجود ہو تو یاد رکھو، جب تک وہ زندہ رہے اس کے آنکھوں میں آنسو نہ لانا، اور اپنی زندگی میں وہ ماں باپ کو خوش رکھنا، اس ماں کو پیار کے ساتھ رکھنا۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، اپنی ماں کی خدمت کرنا، اپنے ماں کی فرما برداری کرنا، کیونکہ میں محمد الجنت تحت اقدام الامہات کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے ماں کی عزت کرو گے، اپنے ماں کا احترام کرو گے، تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اگر تم سوچو کہ ماں کو رلاؤں اور نماز پڑھتا رہوں، اگر تم سوچو کہ میں نماز پڑھوں اور ماں کو رلاتا رہوں، اگر تم سوچو کہ میں رات بھر سنت میں مبتلا رہوں، نوافل پڑھتا رہوں اور ماں کو رلاتا رہوں، تو آپ کی اور میری نمازیں بیکار چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہم نماز کی پابندی تو کر رہے ہیں لیکن میری ماں ناراض ہے۔ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، میری ماں ناراضگی کے عالم میں ہے۔ یاد رکھو، آپ کو ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت آتا ہے، اب وہ دنیا سے جانے والے ہیں، اب دنیا سے جا رہے ہیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن آپ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ آخر روح قبض کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ چلتا ہے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشانی کے عالم میں ہے، آپ کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے، آپ کی جان نکل نہیں رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کیا علقمہ کی ماں حیات سے ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہاں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حیات سے ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جاؤ حضرت علقمہ کی ماں سے پوچھو کہ حضرت علقمہ کا معاملہ ان کے ماں کے ساتھ کیسا ہے، حضرت علقمہ کا ساتھ اپنے ماں کے ساتھ کیسا ہے، ان کا برتاؤ اپنے ماں کے ساتھ کیسا ہے۔ صحابہ کرام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کی ماں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ جاؤ ان کی ماں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے علقمہ کی ماں، یہ بتاؤ کہ تمہارا معاملہ علقمہ کے ساتھ کیسا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جواب دیتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر میری جان قربان ہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں علقمہ سے خوش نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بس وجہ یہی ہے، یہ بات ہے کہ حضرت کی علقمہ اپنی بیوی کو میرے مقابل سمجھتا ہے، اپنی بیوی کو میرے مقام کے برابر اس کو ترجیح دیتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علقمہ کی والدہ، اے علقمہ کی ماں، آپ حضرت علقمہ کو معاف کر دیں، آپ حضرت علقمہ کو معاف کر دیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیا جواب دیتی ہے کہ میں نہیں معاف کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں، بلال حبشی سے فرماتے ہیں، او بلال حبشی لاؤ لکڑیاں جمع کرو اور اس لکڑی کے اندر آگ لگا دیا جائے۔ ماں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ لکڑیاں جمع کرو اور ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے تاکہ اس میں علقمہ کو ڈال دیا جائے اور آگ علقمہ کو جلا کر راکھ کر دے، اس لیے کہ حضرت علقمہ کی روح نکل نہیں رہی، قبض نہیں ہو رہی ہے، جان نہیں نکل رہی ہے، اس لیے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ناراض ہے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا رونے لگی، چیخنے چلانے لگی کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ واقعی میرے سامنے میرے بیٹے علقمہ کو آگ میں جلا دیں گے؟ ہاں کل میدان قبر کے عذاب سے تو کہیں یہ زیادہ صحیح ہے کہ قبر کا عذاب علقمہ پر آ جائے اور قیامت تک چلتا رہے، میدان محشر کے دن حضرت علقمہ کی رسوائی کا سامان ہو جائے، میدان محشر کے دن حضرت علقمہ کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیخنے چلانے لگتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ ماں فرماتی ہے کہ چاہیے میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں، اتنا کہنا تھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نکلتی ہے اور زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کی عزت ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ اوے مسلمانوں، آپ کو میں اور بتاتا چلوں، مولانا صاحب بھی آ گئے، کچھ دیر وہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں اور ماں کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب ابھی بیان کر رہے تھے کہ آج وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی یہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور فرماتا ہے، او میرے بندو تو سال بھر مجھے ڈھونڈتا رہا، تو سال بھر میری تلاش میں پھرتا رہا، او میرے بندے دیکھ میں آج پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں اور میں تجھے چیخ کر پکار کر رات بھر تیری یاد میں غافل ہوں، رات بھر میں تیرا نام لے رہا ہوں، رات بھر میں تجھے پکارتا ہوں، او میرے بندے تو کہاں چلا گیا؟ آجا میرے دربار میں آجا، اگر تو نے گناہ کیا ہے آج میری قدرت ایسی ہے، آج میں ایسا رحم کروں گا، تو سال بھر گناہ کر کے نہیں تھکا، تو سال بھر گناہ کرتا رہا، صبح سویرے تیری آنکھ کھلی اور تو گناہ کرنا شروع کر دیا، رات کے اندھیرے میں جب شام کا وقت آتا ہے سورج ڈھلنے لگتا ہے وہ اس وقت بھی تو گناہ کرتا چلا گیا، رات کے اندھیرے میں تو گھر میں آیا، گناہ کرتے کرتے تو موبائل دیکھتے گندی فلمیں دیکھتے تو سو گیا، تجھے یقین نہ آیا کہ میں گناہ کرتے سو رہا ہوں، تو پوری زندگی گناہ کرتے رہا، سال بھر گناہ کرتا رہا، آج کی رات ہے تو آجا میرے دربار میں آجا، آج میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، او میرے بندے تو کہاں ہے؟ رزق کی تلاش میں پھرتا ہے، تو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، آج میرے دربار میں آجا، مصلی پہ کھڑا ہو جا اور مجھے پکار، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو مجھے رحمان کا، تو مجھے رحیم کا، تو مجھے مالک کا، رب کائنات کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار مخاطب ہو کر بندے سے فرماتا ہے، او میرے بندے تو آج مجھ سے روزی مانگ، روپیہ
پیسہ کا مطالبہ کر تاکہ میں تیرے لیے رزق کا انتظام کر دوں۔ او میرے بندے تو میرے سامنے آ اور میرے لیے اور مجھ سے دولت کا مطالبہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندے دنیا والوں سے تو مانگتا ہے تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، تو رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی میں پیسہ کم ہو گیا ہے، او میرے بھائی مجھے پیسہ دے دے، تو بھائی اپنے چہرے کو گھما لیتا ہے، رشتہ دار مکر جاتے ہیں، رشتہ دار گھر آنے سے کترا جاتے ہیں، رشتہ دار اس شادی میں آنے سے دور بھاگتے ہیں۔ او میرے بندے تو بندے سے مانگا تو بندے ناراض ہو گئے، او میرے بندے تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ آج میرے دربار میں آ جا، تیرے گھر میں جوان بیٹی موجود ہے، اگر اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے میرے دربار میں آ کر ہاتھ پھیلا دے اور مجھ سے کہہ دے او رب العالمین دیکھ تیری امانت میرے گھر میں موجود ہے، تیری رحمت میرے گھر میں موجود ہے اور اس کا رشتہ مہیا نہیں ہو رہا ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اے رب العالمین اس رشتے کو قبول فرما دے اور اس کے جوڑے کا انتظام کر دے۔ رب کائنات کہتا ہے آج کی رات میں اس کے جوڑے کا انتظام کر دوں گا۔ او مرواہی کے لوگوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کی وہ رات ہے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی سارے انعامات دے رہا ہے لیکن فرماتا ہے یہ انعامات کب دوں گا، پہلے یہ دیکھ لینا اپنے دامن میں کیا تیری ماں تجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، اگر تیری ماں ناراض ہے تو میں یہ سب کچھ تجھے نہیں دوں گا، میں تجھ سے منہ موڑ لوں گا، میں تیری بات کو نہیں سنوں گا۔ یاد رکھو او مرواہی کے لوگوں یا باہر سے آئے ہوئے مہمانوں، اگر آپ کی ماں ناراض ہے اس ماں کو خوش کرنے کے لیے تیار ہو جانا، پروگرام ختم ہوگا، اپنے ماں کے قدم کو پکڑ لینا، اپنے ماں کے ہاتھ کو پکڑ لینا اور کہنا او امی جان تو 9 مہینے مجھے اپنے پیٹ میں رکھی، کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی، کیسی کیسی تکالیف برداشت کی، تو چلتی تھی تو چلا نہیں جاتا تھا، تو بیٹھتی تھی تو بیٹھ نہیں پاتی تھی، تو کروٹ لیتی تھی تو کروٹ نہیں لے سکتی تھی۔ او میری ماں تو رات کے اندھیرے میں جب میں پیدا ہوا تو رات کے اندھیرے میں جاگا کرتی تھی اور میں آرام سے سوتا تھا اور میں آرام سے سوتی تھی، بچیاں کہیں میں آرام سے سوتی تھی، ہم نوجوان کہیں ہم آرام